اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ آپ کے سوالات کے حوالے سے ہماری یہ نشست اور یہ گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ گفتگو کے اندر کچھ سوالات بیان کیے، اسی سلسلے کو اور تسلسل کو جو ہے وہ ہم ادامہ دیتے ہیں۔ جو سوال ہم سے کیا گیا ہے، آج کل کچھ لوگ ہیں جو آپریشن کے ذریعے سے اپنی جنسیت جو ہے وہ تبدیل کروا لیتے ہیں، یعنی اگر وہ مرد تھے تو اب جو ہے وہ عورت ہو جاتے ہیں، اور اگر عورتیں تھی تو وہ ظاہر مرد ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے اپنی جنسیت تبدیل کروا دی تو ان کے اوپر جو ہے وہ احکامات بھی تبدیل ہونے چاہیے، یعنی اگر پہلے عورتوں کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے تھے یا جاری ہوتے تھے تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ مردوں کے احکام جاری ہوں گے۔ پہلے اس کے اوپر اگر عورتوں کے احکام جاری ہوتے تھے تو اب مردوں کے ہیں، اور پہلے اگر مردوں کے تھے تو اب عورتوں کے احکام ہے، برعکس ہو جائے گا سلسلہ۔ تو سوال ہم سے یہ کیا گیا ہے کہ کیا یہ آپریشن کروانا درست ہے؟ تو دیکھیں اس کے موارد اور جزیات، یہ سوال جو کیا گیا ہے یہ کلی سوال کیا گیا ہے کہ آپریشن کروانا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس کا جواب تو یہی ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو جو مخلوق بنایا ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی تغییر جنسیت دے یا اپنے آپ کو کیا کرے، تبدیل کرے۔ تو بس اس کا جواب تو یہی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اپنی جنسیت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، یعنی مرد سے عورت نہیں بن سکتا اور عورت سے مرد نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کے سوال میں کوئی جزئی پہلو ہے، کوئی خاص مراد ہے، کوئی خاص شرائط ہے، تو ان شرائط کے ساتھ آپ مرجع تقلید سے جو ہے وہ مراجعہ کر سکتے ہیں، یا ہماری سائٹ پہ آپ ان خاص جزیات کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہاں پر مراجع تقلید سے سوال پوچھ کر آپ کو اسی جلسات میں اور اپنی سائٹ میں بھی انشاءاللہ جواب عرض کریں گے۔ سوال جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر بالغ ہونے سے پہلے کون سے غسل واجب ہو سکتے ہیں؟ درست یہ ایک سوال ہے کہ بچہ یا بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے تو بلوغ کے بعد تو اس پہ غسل واجب ہو سکتے ہیں، لیکن کیا بلوغ سے پہلے، سن بلوغ سے پہلے بھی اس پہ غسل واجب ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، سن بلوغ سے پہلے بھی اس پہ کچھ ایسے اغسال ہیں جو واجب ہو سکتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص مر چکا ہے، میت ہے، تو اب اس میت کے جسم کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے بدن کو اگر ہاتھ لگایا جائے تو اس ہاتھ لگانے والے شخص کے اوپر جو ہے وہ غسل مس میت جو ہے نا وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پہلو خوب، اس میں جو ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ یہ جو میت جس کے بدن کو ہاتھ لگا رہا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو 3 غسل، جو میت کو معمولاً غسل دیے جاتے ہیں اس کے دفنانے سے پہلے، تو یہ 3 غسل ابھی اس میت کو نہیں دیے گئے ہیں۔ میت کا بدن ٹھنڈا ہے اور اس کو یہ 3 غسل بھی نہیں دیے گئے۔ ان 3 اغسال کے تمام ہونے سے پہلے اس کو ہاتھ لگایا جائے، یا اس نے 2 غسل تو دے دیے لیکن ابھی تیسرا غسل نہیں دیا۔ اب اگر آپ اس میت کو ہاتھ لگاتے ہیں خواہ بالغ نہیں بھی ہوئے تو اب اس صورت میں جو ہے نا وہ غسل مسح میت جو ہے نا وہ ایک عدد جو ہے وہ انجام دینا پڑے گا، خواہ بالغ ہوں خواہ نابالغ ہوں۔ ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلوغ سے پہلے، سن بلوغ سے پہلے اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی اس کے ساتھ کوئی ایسا فعل انجام ہوتا ہے کہ جو معمولاً بالغ افراد کرتے ہیں، یعنی اگر مذکر ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، مثلاً آمیزش یا جس کو آپ کہیں جماع، یا اس قسم کے جو بھی میاں بیوی کے آپس کے جو روابط ہوتے ہیں، اگر ان کے اس قسم کے کوئی روابط اس بچے یا بچی کے ساتھ انجام پائیں تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر غسل جنابت جو ہے نا وہ واجب ہو جائے گا، اور یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، دونوں صورتوں میں یہ غسل اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہوگا۔ یا بعض اوقات بچیاں سن بلوغ سے پہلے، جس طرح پہلے ہماری ایک پہلی جو نشست تھی اس کے اندر یہ سوال کیا گیا، تو آج بھی اس سوال کے اندر جو ہے نا وہ یہ مربوط بات آ جاتی ہے کہ اگر بچیاں اپنے سن بلوغ سے پہلے کوئی خون دیکھتی ہیں تو وہ خون استحاضہ کہلاتا ہے، استحاضہ کثیرہ ہو، متوسطہ ہو یا جو بھی ہو، تو اس صورت میں بھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ غسل ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سن بلوغ سے پہلے ہے۔ البتہ
اگلا البتہ بعد میں بھی ہے، لیکن چونکہ ہم سے سوال سن بلوغ سے پہلے کا کیا گیا ہے، لہٰذا ہم بھی جواب سن بلوغ سے پہلے کے متعلق دے رہے ہیں۔ وگرنہ اگر ایک بچہ، ایک ممیز شخص، ایک بالغ شخص ایک میت کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس پہ بھی غسل مس میت واجب ہے، اور اگر ایک بالغ مرد جو ہے وہ یہی تمام احکام جو ہم نے بچے کے لیے بیان کیے ہیں، یہ بالغ کے لیے تو بدرجہ اولا ہے، لیکن بچے کے لیے بھی یہ احکام جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں غسل کے۔ سوال جو ہے وہ یہ ہے اگلا ہمارے پاس کہ اگر بالغ ہونے سے پہلے غسل کے واجب ہونے کے مقامات میں سے بچہ کسی مقام میں مبتلا ہو جائے اور اس نے اسی زمانے میں یعنی بلوغ سے پہلے غسل کر دیا تھا، تو کیا وہ غسل اس کے لیے کافی ہے یا نہیں، بلکہ بالغ ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے نا وہ اس غسل کو انجام دے گا؟ تو سوال کاملاً واضح ہے کہ جس طرح ہم سے پہلے والے سوال کے اندر پوچھا گیا تھا کہ بچہ بلوغ سے پہلے کیا اس کے اوپر کوئی غسل واجب ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا جی، بچے پہ جو ہے وہ کچھ اغسال ایسے ہیں جو سن تکلیف سے پہلے، سن بلوغ سے پہلے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، جیسے غسل مس میت ہے، غسل جماع ہے، غسل جنابت ہے جس کو کہا جائے، یا غسل استحاضہ جو بچیوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو کیا جس بچے کے لیے یہ اغسال تھے اس نے اپنے اسی زمانے جو ہے وہ بلوغ سے پہلے والے زمانے میں اس نے ان غسلوں کو انجام دیا تھا، تو کیا اب یہ غسل اس کے لیے وہی والا کافی ہے یا نہیں، بالغ ہونے کے بعد دوبارہ ان غسلوں کو جو ہے نا وہ انجام دے؟ تو دیکھیں، اگر تو اس نے وہ غسل اس سن بلوغ سے پہلے جو تھے وہ درست انجام دیے تھے، یعنی غسل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو ہماری اغسال کی بحث میں اگر ہم سے جو سوال کیے جائیں گے تو وہاں ہم اس کا طریقہ درست نقل کریں گے کہ پہلے جو ہے وہ اپنے سر کو دھوتے ہیں، پھر دائیں پہلو کو دھوتے ہیں، پھر بائیں پہلو کو دھوتے ہیں۔ تو یہ اگر اس نے اپنا غسل درست انجام دیا تھا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ سن بلوغ کے بعد دوبارہ ان اغسال کو انجام دے۔ سوال یہ ہے کہ بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس پر اسلام اور کفر کی صفت جاری ہوتی ہے، یعنی بچہ ہے، ابھی ممیز نہیں ہے، یا 15 سال سے پہلے کا ہے، 9 سال سے پہلے کا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ کافر ہے یا یہ بچہ مسلمان ہے؟ تو دیکھیں، اس سوال کے جواب میں یہ بات تو بالکل واضح ہے، اگر کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کی طبیعت میں مسلمان کہا جائے گا، اور اگر یہ بچہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو اس کافر والدین کی تابعیت میں جو ہے نا وہ کافر کہا جائے گا۔ وگرنہ اس تابعیت کی اگر آپ قید ہٹا دیں تو خود فی نفس سے اس بچے کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں ہوگا، نہ تو آپ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں نہ ہی آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ تو بس یہ سوال کاملاً واضح ہے کہ جس طرح تابعیت ہوتی ہے نا، پیروی، کہ یہ چونکہ اپنے ماں باپ سے منسلک ہے لہٰذا ماں باپ کے دین پر ہے، درست ہے؟ ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو آپ اس بچے کو طاہر کہیں گے، ماں باپ اگر کافر ہیں تو آپ اس بچے کو نان مسلم اور اس پہ جو ہے نا وہ اس کے احکام جو ہے وہ جاری کریں گے۔ لیکن خود فی نفس ہی اس بچے پہ اگر والدین کو آپ قطع نظر کر لیں کہ والدین کو چھوڑ دیں تو پھر اس پہ آیا اسلام اور کفر کا حکم جاری ہے؟ نہیں، یہ تو سن بلوغ کے بعد مشخص ہوگا نا کہ یہ بچہ بالغ ہوتا ہے تو خود کس طرف جاتا ہے، کہ اسلام کو اختیار کرتا ہے یا دین اس مبین اسلام کو اختیار نہیں کرتا۔ تو وہ اس کے اوپر حکم جو اس کا اپنا حکم ہے وہ اس بلوغ کے بعد آئے گا، لیکن بلوغ سے پہلے یہ اپنے ماں باپ کے حکم میں ہوگا۔ خوب، سوال یہ ہے کہ عقائد کو سیکھنا شرعاً واجب ہے یا عقلاً واجب ہے، اور اگر اس واجب کو ترک کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ تو بالکل بات واضح ہے کہ تمام دلائل کی روشنی میں شرعاً بھی انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے عقائد کو سیکھے، اور عقلاً بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عقائد کو سیکھے۔ البتہ اگر اجمالی طور پر ان عقائد کو سیکھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ان کو تفصیل کے ساتھ عقائد کو سیکھتا ہے، دلیل کے ساتھ ان عقائد کو سیکھتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ احتمال قطعی پایا جاتا ہے کہ یہ گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس کو تمام مسائل کی دلیل کے ساتھ جو ہے نا وہ برہان کے ساتھ اس کے پاس وہ مسائل ثابت ہے۔ یعنی اگر آپ اصول دین میں سے کسی بھی مسئلے کے بارے میں اس شخص سے سوال کریں تو یہ آپ کو قانے کنندہ جواب دے دے گا، تو ایسے شخص کو کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر جو ہے نا وہ گمراہ نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے وہ راہ حق سے انحراف کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ تو پس مسئلہ کاملاً واضح ہے کہ اس کے اوپر اجمالی معرفت جو ہے وہ ضروری ہے،
عقلاً بھی اور شرعاً بھی، لیکن اگر دلیل کے ساتھ اس معرفت کو حاصل کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ آگے جو ہم سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ تکالیف کی انجام دہی کے لیے قدرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس قدرت سے کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں گاہی یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مکلف تو ہے، لیکن مکلف کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ تکلیف آنے کے بعد قدرت کی بھی شرط جو ہے نا وہ ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص قدرت نہیں رکھتا، استعداد نہیں رکھتا، توانائی نہیں رکھتا، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ احکام جو ہے وہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ مثلا خود امر بالمعروف کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ مثلا انسان دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر معاشرے کے اندر ایک برائی پائی جا رہی ہے، لیکن میرے اندر یہ توان نہیں ہے کہ میں اس برائی کو رفع کر سکوں، درست ہے؟ اگر میں اس برائی کو رفع کرنے کے لیے اس برائی کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کروں تو مجھے جو ہے وہ کچل دیا جائے گا، میری آواز کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے گا، کوئی نہ کوئی حربہ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر میں اپنی حفظ جان کو اولویت دیتے ہوئے اس مسئلے کو وہاں پر مطرح نہیں کرتا ہوں، چونکہ میں تک و تنہا ہوں اور اپنی جو ہے وہ قدرت نہ ہونے کی وجہ سے اس مسئلے کو وہاں پر مطرح نہیں کرتا ہوں۔ تو کیا یہ قدرت کا لفظ یہاں پر جو مسائل میں مطرح کیا جاتا ہے کہ یہ شخص اگر قادر ہو تو پھر اس کے اوپر امر بالمعروف جو ہے وہ کرنا واجب ہے، اور اگر اس کے اندر یہ قدرت نہیں ہے، یعنی امر بالمعروف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اس پہ امر بالمعروف واجب نہیں ہے۔ تو یہ قدرت سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قدرت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی فعل کے انجام یا ترک پر بطور عادی، یعنی عادی اعتبار سے یا عرفی اعتبار سے، یعنی اگر عام لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا یہ شخص قادر ہے یا قادر نہیں ہے، تو وہ لوگ اس کے بارے میں کیا قضاوت کرتے ہیں؟ تو پہلے نمبر پہ خود عادی طور پر انسان میں قدرت نہیں ہے، درست ہے؟ مثلا میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میرے اندر توانائی نہیں ہے بالفرض، تو یہاں پر میرے اندر قدرت ہی نہیں ہے، یعنی عادی طور پر میرے اندر یہ توانائی نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ ایک تو خود عادتاً میں نہیں کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا، دوسری اس کی تشخیص عرف عام دیں گے۔ عرف عام میں سے اگر آپ جو ہمسائے ہیں، جو اطراف میں ہیں، جو دوست احباب ہیں، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ یہ شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، آپ کی کیا نظر ہے اس کے بارے میں؟ تو اگر وہ یہ فیصلہ دے دیں گے یہ شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو پھر میری جو عادی توانائی تھی وہ عادی توانائی عرفی توانائی کے ساتھ یکسانیت رکھتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ عادی طور پر ایک شخص ایک حکم اخذ کرتا ہے، کہتا ہے میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن عرف عام کہہ رہی ہے کہ یہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر جب اختلاف رائے اور عقیدہ ہو جائے تو یہاں اس کی عادی طور پر اگر واقعی یہ شخص متدین اور واقعی یہ درست کار ہے تو اس کی اپنی بات جو ہے نا یہ مقدم اور اولویت رکھتی ہے۔ جیسے روزے کے مسائل میں بعض اوقات ڈاکٹر حضرات جو ہے نا وہ یہ مسئلہ روزے کے بارے میں کرتے ہیں کہ یہ شخص روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، تو دیکھیں ایک دفعہ ڈاکٹر تشخیص دیتا ہے کہ اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر روزہ رکھے گا تو یہ اس میں جو ہے وہ کمزوری پہلو پائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ روزہ نہ رکھے۔ ایک دفعہ خود شخص اپنے اندر تشخیص دے رہا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں تو کوئی میرے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی، تو جو اس کی اپنی نظر ہے نا وہ اس کے لیے حجت ہے، ڈاکٹروں کی نظر اس کے لیے جو عرفی رائے ہوگی وہ اس کے لیے اس وقت حجت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اس مسئلے میں قدرت کی اسی طرح سے تعریف کی گئی ہے، اسی طرح سے وضاحت کی گئی ہے کہ قدرت کے دو پہلو ہیں، ایک قدرت کا پہلو وہی عادی جو شخص کے خود کے لیے ہے، ایک دفعہ اجتماعی اور عرفی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا قضاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہے نا وہ مہم ہے۔ اگر شخص اپنے بارے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر عرف کی رائے لیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن اگر خود فیصلہ کر سکتا ہے تو پھر عرف کی رائے جو ہے نا وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ان دونوں رائےوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں تعارض ہو جائے تو اس کی اپنی رائے جو ہے وہ جو اگر درست کار ہے تو اپنی رائے اس کی جو ہے نا وہ مقدم ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔